تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آرڈر دیے ہیں، جتنے بھی حکم دیے ہیں، ہمارا کام ہے ان کو ماننا، ان کو فالو کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہوائیں بند ہو جائے، سورج نکلنا بند ہو جائے، چاند نکلنا بند ہو جائے، جانور کھانے پینا بند کر دے، گھاس نکلنا بند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا کرے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کو فالو کرے۔ وہی بندہ کامیاب ہے جو اللہ کی بات کو مان لے، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے، ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کا غلام ہوں، اللہ تعالیٰ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، مجھے ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، مجھے اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اس دنیا کے نظام کو بنانے والی ذات کس کی؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی آرڈر دے، جو بھی حکم دے اللہ تعالیٰ، ہم فوراً اس حکم کو بجا لائیں، فوراً ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا تو ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ سارا مسئلہ تو یہی پر ہے، سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا ہے آزمانے کے لیے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون برا عمل کرتا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، آپ سب لوگ جتنے بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب سے میری درخواست یہی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لاؤ، اللہ کے حکموں کو فالو کرو، اللہ کے ایک ایک حکم پر یقین کرو، اس کو ادا کرو، اور اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز کو قائم کرو۔ جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس کو غریبوں کے اوپر خرچ کرو، زکوٰۃ نکالو اس میں سے۔ دیکھو آج کے ٹائم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے۔ ایک تو نکالتے نہیں، لیکن جو لوگ نکال رہے ہیں اس میں سے جو اکثریت ہے، جو میجورٹی ہے نا، میجورٹی جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ایسے ہیں، وہ پوری ہی نہیں نکالتے زکوٰۃ، بس اپنے اندازے سے حساب لگایا تھوڑا سا، اور اپنی جو مطلب اتنا روپیہ پیسہ نکال دیا اپنے خزانے میں سے کہ اس کا دل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، چل بھائی دے دیا جاؤ، اس کو زکوٰۃ سمجھ رہا ہے وہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ کرے گا ان لوگوں کی، یار اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ کرے گا ان لوگوں کی جو زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے اور جو زکوٰۃ میں کمی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو بھائی، اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ نے ہمارے مال کو، ہمارے وقت کو، اور ہماری ہر چیز کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، ہر چیز۔ مال بھی ہمارا نہیں ہے، یہ وقت بھی ہمارا نہیں ہے، یہ دنیا بھی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے خرید لی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت دے دی۔ بس اب یہ جو مال دولت ہمارے پاس ہے، یہ جو وقت ہمارے پاس ہے، یہ اب امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے، یہ وقت ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ اب اس میں اگر ہم خیانت کریں گے، اگر ہم اس کے اندر خیانت کریں گے نا، تو پھر ہمارا مرنے کے بعد بہت برا حشر ہونے والا ہے، کیونکہ یہ مال جب اللہ نے ہم سے لے لیا جنت کے بدلے میں، اور ہمیں یہ مال اللہ نے کچھ وقت کے لیے دے دیا تاکہ ہم اس میں سے استعمال کر سکیں، اپنی دنیاوی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یہ وقت اللہ نے ہمیں ضرورت کے لیے دے دیا تاکہ ہم اس کے اندر سے اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، ہم دنیا میں اپنی زندگی بشر کر سکیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے۔ تو
اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس امانت میں خیانت کریں گے، اچھا خیانت کیا ہے؟ خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے ہم اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہ کریں، یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ جو وقت اللہ نے ہمیں، یہ جوانی بھی ہماری نہیں ہے، یہ زندگی بھی ہماری نہیں ہے، یہ جوانی بھی اللہ نے خرید لی ہم سے جنت کے بدلے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بھی جنت کے بدلے میں خرید لی۔ تو اگر ہم اس جوانی کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر نہیں کریں گے تو یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہوگی۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے اس وقت میں، اس زندگی کو، اس وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ یہ جو سب کچھ ہمارے پاس ہے، آج جو ہم اپنے مال دولت پر، اپنے امیر ہونے پر اترا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، ایگڑی دکھا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مال تو ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ مال تو کس سے کمایا؟ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ قارون کے پاس، اس سے زکوٰۃ لو جا کر کے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن میں پورا قصہ باقاعدہ موجود ہے، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے اور پڑھیے اس کو، اور یہ واقعات دیکھیے اس کے اندر، اور اس کو پڑھیے، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ بھائی جاؤ جا کر زکوٰۃ لے کر آؤ قارون سے۔ تو قارون کے پاس جا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ دو، تو قارون نے کیا کہا کہ کیسی زکوٰۃ؟ کیا کہا؟ کیسی زکوٰۃ؟ یہ مال تو میرا ہے، میری صلاحیتوں سے کمایا ہوا ہے، میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے یہ مال، میں نے اپنی محنت سے یہ مال کمایا ہے، یہ مال دولت، یہ شہرت، جو بھی کچھ ہے یہ سب میری کری ہوئی ہے، میری محنت کی علامت ہے، میری محنت کا بدلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مال تو اللہ نے دیا ہے آپ کو، یہ مال تو تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو جب اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ اس کو نیست نابود کر دیا۔ تو پیارے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس، یہ جو تن کا کپڑا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا پہناؤں، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کا پیٹ میں بھروں۔ تو بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ نہیں کریں گے تو یقیناً ہماری پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ میری جو امانت تمہارے پاس تھی اس کا تم نے کیا حق ادا کیا، اس میں تم نے خیانت کیوں کی، کیوں تم نے اس کے اندر خیانت کی، کیوں تم نے میری دی ہوئی جوانی کو غلط راستے میں استعمال کیا، کیوں تم نے میرے دیے ہوئے وقت کو، میرے دیے ہوئے ٹائم کو کیوں تم نے غلط راستے میں خرچ کیا، کیوں میں نے جو تمہیں زندگی دی تھی اس کو کیوں تم نے غلط راستے پر خرچ کیا، میں نے جو تمہیں مال دیا تھا اس میں تم نے کیا حق ادا کیا۔ میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ چھوڑنے کے نہیں، قیامت میں چھوڑنے کے نہیں، کسی بھی بندے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کو بجا لائیں، ان کے اوپر فوراً سے پہلے عمل کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، کسی مقصد سے بنایا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو کامیاب تو وہی بندہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا۔ بھائی کامیاب تو وہی ہوگا نا، وہی بندہ کامیاب ہوگا۔ آج ہم اترائے پھر رہے ہیں اس زمین کے اوپر، ایڑی مار کر چل رہا ہے، کس طرح چل رہے ہو؟ جس کے پاس ذرا سا مال دولت اللہ نے دے دیا تو اس کے اندر تکبر آ گیا، اس کا سینہ باہر کو نکل گیا، سینہ چوڑا ہو گیا، یوں کر کے چلتا ہے وہ ہاتھ پھیلا کر، کوئی سلام کر لیا غریب آدمی کو، سلام نے لے لیا اس کا،
اس کا وہ سلام ہی نہیں لیتا بندہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تکبر کرنے لگا، ان کو کچھ نہیں سمجھ رہا۔ تو بھائی یہ جو سب کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس دیے ہوئے کو، اللہ تعالیٰ کی امانت کو اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کریں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کیا کریں؟ خرچ کریں۔ تو بھائی آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ آج اگر ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو قیامت کے دن دنیا میں تو ہماری حالت بری ہوگی ہوگی، لیکن جو سب سے کیڑا معاملہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ سنائیں گے۔ آج جب اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، الٹا ہاتھ میں دیا جائے گا، تو یہ آیا ہے کتابوں کے اندر کہ آدمی افسوس کے مارے پچھتانے کی اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا، اتنا زیادہ پچھتاوا ہوگا کہ انگلی اپنی منہ میں لے گا تو پورا ہاتھ چبا جائے گا۔ دیکھا ہوگا تم نے کوئی آدمی اگر سوچ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس طرح سے بیٹھ جائے، یا کچھ کام کرنے لگ جا بیٹھا ہوا، زمین کڑید لیا بیٹھا ہوا، یا سر کھجا لیا بیٹھا ہوا، تو وہ بڑی گہری سوچ میں ہے، تو اتنا خطرناک پچھتاوا ہوگا کہ آدمی انگلی منہ میں رکھے گا تو پورا ہاتھ چبا جائے گا، یہاں تک اس کو پتہ ہی نہیں چلنے گا، اتنا خطرناک افسوس پچھتاوا ہوگا۔ تو میرے بھائی ایسے پچھتاوے سے بچنے کے لیے، ایسے افسوس سے بچنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔